السلام علیکم دوست۔ اردو افسانے میں منی ساگا کو مختصر ترین فارم جو میرے خیال میں ہے، میں نے اسے فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ انگلش میں تو ہے یہ چیز پہلے سے ہی۔ تو ابھی میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں چیز وہ یہ ہے کہ ایک افسانچے کو منی ساگا یعنی 50 لفظی کہانی یا افسانچے میں کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک افسانچہ سناتا ہوں، مختصر افسانہ یعنی تو مختصر واقعی یعنی معنوی اعتبار سے مختصر، تکنیکی اعتبار سے اس کے کچھ اور بھی مطلب لیا جا سکتا ہے۔ تو افسانچہ کچھ یوں ہے، ملامت اس کا نام ہے۔ یہ انسانی جبلتوں کے کلیش کے حوالے سے میں نے اسے لکھا ہے۔ بہرحال جو بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ ملامت۔ 2 سال جم جانے کے بعد اس کے بازو، رانے، سینہ اور پیٹ اپنی زندگی کی خوبصورت ترین شکل میں تھے۔ اس کا جی چاہتا وہ لباس بھی ایسا ہی پہنے کہ پیٹ کے بسکٹوں سمیت اس کے اعضاء کا حسن نمایاں ہو۔ وہ لوگوں میں لاپرواہی سے پھرتا، بس یوں کہ اس کا احساس تفاخر اور چاہے جانے کا مان اس کا سرور بن جائے۔ عامر اس خاموش غرور میں کئی مہینوں سے رہ رہا تھا، مگر چند دنوں سے وہ وقتاً فوقتاً ایک عجیب خوف کا شکار ہونے لگا تھا۔ یہ احساس ایک شکست دینے والے خوف کا تھا، اس لیے اسے گوارا نہیں تھا کہ کہیں سے اسے شکست آئے۔ وہ اس مقام پر اپنے خود پسندی کے پہنچ چکا تھا۔ یہ عامر پر اس وقت طاری ہوتی کیفیت جب وہ ضمیر کی دلیلوں کو قطعاً نہ مانتا، پھر احساس، اعصاب اور ضمیر کی خاموش جنگ میں اس کا دل ڈولنے لگتا اور معدہ نیچے چھوٹی آنت کو ڈھلکتا ہوا محسوس ہوتا۔ وہ اپنا ذہنی اور جسمانی توازن کھو بیٹھتا، کوئی سہارا لیتا اور ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا۔ وہ محسوس کرتا اس کے بازو، رانے اور سینہ بھی سکڑ رہے ہیں۔ اس منفیاتی کیفیت کے دوران وہ آنکھیں بند کیے رکھتا، اسے یہ یقین ہونے لگتا کہ وہ اپنی حیات کی بحالی اب کبھی نہ پا سکے گا۔ آنکھیں کھلنے پر کایا کلپ کا یہ عمل اسے یقیناً گلیور کے سامنے للی پٹیاں بنا کر رکھ دے گا۔ اپنے گرد گناہوں کی تشکیک اور خاموش داخلی اعترافات اسے کہیں کا نہ چھوڑتے۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ یقیناً آخری تھا، ہاں بالکل آخری، مجھ پر یقین کرو۔ عامر جیسے اعصاب، احساس اور ضمیر کے سامنے دوزانوں ہو کر دست بستہ تھا۔ پھر لمحوں کا سکون اسے ان کی رضامندی اور یقین کا تاثر دیتے ہوئے محسوس ہوتے تو وہ آنکھیں کھول دیتا۔ بے یقینی سے اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھتا، ہاں یہ سب کچھ پھر ویسا ہی ہے۔ پھر اپنے آپ کو ڈرتے ڈرتے دیکھتا، یک لختی خاموشی اس کے دل و ذہن سے پھوٹنے لگتی۔ وہ مسکراتا اور ہاتھوں کے پنجوں کو آپس میں جکڑ کر انگڑائی لینے کے انداز میں اٹھ کھڑا ہوتا۔ مسکراتے ہوئے اپنی رانوں، پیٹ کے بسکٹوں، سینے اور بازوؤں کو دیکھتا، مسکراتا، خود کو بونوں میں گلیور سمجھتا ہوا آگے چل دیتا۔ مگر آج بھی وہ آگے چل دیا تھا اور اب کے چل دینے میں اضطراب پلٹتے چلے جانے کا تھا۔ آج اس کے دل سے کوئی یک لختی خوشی نہیں پھوٹی تھی امید کی، نہ ہی وہ انگڑائی لینے کے انداز میں اٹھ کر اپنے کسرتی بدن کو رشکیہ دیکھ پایا تھا۔ اب کی بار ضمیر کی ملامت کا وار شدید تر تھا، یا وہ خود کمزور ہو گیا تھا یا ہر دو حالت کا شکار تھا۔ تشکیک اور خاموش داخلی اعترافات نے اسے بالکل کہیں کا نہ چھوڑا تھا، یہاں تک کہ اعصاب، احساس اور ضمیر کے سامنے
دو زانو ہونے کی نوبت سے پہلے ہی وہ تحلیل ہوتے ریگستانی ٹیلوں سے ذرہ ذرہ وسیع میدانوں تک بکھر گیا۔ اسے ارد گرد کا ہر شخص گلیور لگ رہا تھا۔ اس طرح للی نے سر اٹھا کر ہڑبڑاتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا اور رک گیا۔ پھر اس کی نظریں زمین کی طرف جھک گئیں۔ وہ شاید اور زیادہ گہرائی تک چلے جانا چاہتا تھا۔ پھر اس کی نظر اپنے پیروں کے قریب چیونٹیوں کی کالونی پر پڑی۔ مزید چھوٹا ہونے کے احساس کا ایک جھونکا آیا تو وہ بے بس بے کیفی سے اس کالونی کے اندر جانے والے سوراخ کو دیکھنے لگا۔ تو دوستو یہ تو ہو گیا افسانچہ۔ اب اس کو کس طرح سے منی ساگا میں ڈالا جا سکتا ہے، 50 لفظوں میں اسے کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے، وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ عامر ضمیر کی سرزنش کے انتہائی مرحلے میں خود کو انتہائی چھوٹی حیات میں ڈھلتا محسوس کر کے لرز اٹھتا۔ آخری قدم سے پہلے کپ کپاتا ہوا اصل حالت کو پلٹنے لگتا۔ ایک روز آخری قدم بھی پار ہو گیا۔ سناٹائی کیفیت میں اپنی کم ترین حیات کو چھپانے کی راہ نہ ملی۔ That's all. Thank you very much.